السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم باب پنجم حسن معاملات اور معاشرت کا سبق نمبر 1، جس کا عنوان ہے دیانتداری۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے لیے چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 63 پر۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دیانتداری کا مفہوم سمجھ سکیں، تمام معاملات میں دیانتداری کی ضرورت اور اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، دیانتداری اور بددیانتی میں فرق کر سکیں، دیانتداری کے معاشرتی اور معاشی ثمرات سے آگاہ ہو کر دیانتداری کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکیں، سیرت طیبہ کی روشنی میں دیانتداری کی مثالیں جان سکیں۔ دیانتداری کا لغوی معنی ہے راست بازی، لین دین میں ایمانداری، سچائی۔ دیانت کے نام سے واضح ہو رہا ہے کہ ایمانداری، جس کام میں کسی اور چیز کی ملاوٹ موجود نہیں ہوتی، اسے ایمانداری کہتے ہیں۔ اب دیانتداری سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری سونپی جائے اسے پورے انصاف اور ایمانداری کے ساتھ ادا کریں۔ کسی کی کوئی چیز، مال یا حق جو آپ کے ذمہ ہے، آپ اسے پورا ادا کریں اور کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ دیانتداری کا متضاد بددیانتی ہے۔ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہو، کام چور ہو، دھوکے اور فریب سے کام لیتا ہو، اسے بددیانت کہتے ہیں۔ وہ شخص بددیانت شخص کہلاتا ہے۔ یعنی میں نے کوئی کام کرنا ہے، مثال کے طور پر میں نے کوئی چیز بیچنی ہے اور اب اس چیز میں کوئی نقص ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کپڑا بیچنا تھا، اب اس کپڑے میں مجھے پتا ہے کہ وہ کپڑا اتنا بڑا ہے کہ جب میں کسی کو بیچنے لگوں گی تو اس کا سارے کپڑے کو کھول کے نہیں دیکھے گا، تو کپڑے کے درمیان میں کسی جگہ پر سوراخ تھا، میں نے اس کو لپیٹ کر چھپا دیا اور میں نے یہ کہا کہ یہ کپڑا بالکل ٹھیک ہے، جو اس کا اصلی ریٹ ہے، رقم ہے، وہ مجھے آپ دے دیجئے، اس کپڑے میں کوئی نقص نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو دے دیا، لیکن یہ میں جانتی تھی کہ اس کپڑے کے اندر ایک سوراخ تھا۔ جب اس بندے نے گھر جا کر اس کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر سوراخ ہے، تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بیچنے والے نے میرے ساتھ بددیانتی کی ہے، خیانت کی ہے۔ تو اب اس کو تو گناہ نہیں ملے گا، اس چیز کا گناہ کس کو ملے گا؟ جس کو پتہ تھا، پتہ ہونے کے باوجود میں نے اس کے اندر نقص والی چیز سے میں نے بیچ دی۔ اب مجھے کیا چاہیے تھا کہ میں بیچ تو رہی تھی، اگر مجھے یہ چاہیے تھا کہ میں اس کو بتاتی کہ میرے علم میں ہے، میں جانتی ہوں کہ اس کے اندر ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کی وجہ سے اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے یہ رقم دے دیں، ورنہ اتنی رقم بھی دے دیں تو میں لے لوں گی۔ لیکن اس کو یہ بات بتا دی جائے کہ اس کے اندر نقص ہے، کوئی عیب ہے، کوئی بھی چیز ہم نے بیچنی ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں کسی نے ہمیں دی ہے، ہم سے خراب ہو گئی ہے، تو واپس کرتے ہوئے اس کو کم از کم بتا ضرور دیا جائے کہ مجھ سے یہ چیز تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے، اس کا آپ میرے سے جو عوض لینا چاہیں آپ مجھ سے لے لیں۔ کم از کم علم میں ضرور لے کر آیا جائے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بددیانتی کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ اب دیانتداری کی اہمیت، کہ دیانتداری اپنانا کسی بھی انسان کے لیے کیوں ضروری ہے، دیکھتے ہیں۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دیانتداری اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ دنیا میں دیانتداری کی بدولت ہی عزت اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دیانتدار شخص کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے اور لوگ بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ معاشرے میں دیانتدار انسان کا احترام کیا جاتا ہے، اسے کسی بھی معاملے میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جبکہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور خیانت کرتا ہے اس کے دل میں ہر وقت یہ چیز ہوتی ہے، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے، کہیں مجھے کوئی پہچان نہ لے، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، ہر وقت اس کے دل کے اندر یہ چیز بھنپتی رہتی ہے۔ جبکہ جو شخص ایماندار ہوتا ہے، کتنی مرضی طوفان آ جائے اس کے اوپر، کتنی مرضی بڑی مصیبت آ جائے، وہ اپنے اندر سکون سے اور مطمئن رہتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تو میں کیوں ڈروں، میں نے خیانت نہیں کی تو میں کیوں ڈروں، میں نے کچھ نہیں چھپایا تو میں کیوں ڈروں۔ یہ چیز اس کے اندر ہمیشہ سے رہتی ہے تو وہ مطمئن رہتا ہے ہمیشہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ترجمہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں حکم بھی دے رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت آئے تو اسے واپس کر دو، اور دوسرا ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے
کہ اگر امانت دار شخص کو کوئی مصیبت پیش آ جائے اور اس نے اللہ کے حکم کے مطابق امانت داری کی ہوگی تو لوگوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی اس کی اس مشکل سے نکلنے کا حل ضرور بتائیں گے، اس کو ضرور اس میں کامیاب کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، ترجمہ جس میں امانت داری نہیں اس میں کوئی ایمان نہیں، یعنی کہ جو شخص اپنے نفس کو بیچ سکتا ہے، یعنی کہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کا نفس جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان بھی تو دل میں ہوتا ہے نا، تو ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ جس شخص کے اندر سچ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، جو اپنے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو وہ ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس آیت میں تاجر کے بارے میں ہی کیوں کہا کہ سچا امانت دار تاجر ان کے ساتھ ہوگا؟ کیونکہ عام طور پر سب سے زیادہ جھوٹ اور سب سے زیادہ بددیانتی تاجر حضرات کی طرف سے ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتے ہیں کہ اس میں یہ نقص نہیں ہے، اس میں یہ نقص نہیں ہے، یہ اتنا اچھا ہے، اس طرح کا تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، یہ اتنی اچھی کوالٹیز ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، جبکہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ خرابیاں بھی ہیں، اور ہمیں بھی بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں جس طرح ہمیں بتایا گیا تھا اس میں اس طرح سے فائدے نہیں ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ سودا کرے گا، تجارت کرے گا، تو وہ قیامت کے دن نیک و کار لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی انبیاء، بہت اعلیٰ پائے کے نیک اور معصوم لوگ، صدیقین یعنی سچ بولنے والوں میں سے ہوگا، اور شہداء یعنی شہید جس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا ہے ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ان کے ساتھ ہوگا مطلب یہ ہے کہ جو حشر ان کا ہوگا، جو حساب کتاب، جو بدلہ، جو جزا، جو جنت اور جو ثواب ان کو ملیں گے وہ اس کو بھی ملیں گے جس نے ایمانداری داری کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی۔ کوئی بھی شخص دیانتداری کی صفت کو اپنائے بغیر حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا۔ اصل ایمانداری وہی ہے جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہو۔ انسان پر سب سے پہلا حق اس کی ذات کا ہے۔ ذات کے ساتھ دیانتداری کا مطلب نیک کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا ہے، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ دیانتداری، وقت کو صحیح استعمال کرنا، دل لگا کر تعلیم حاصل کرنا، ملک و قوم کی ترقی کے لیے محنت کرنا، کسی کے بتائے ہوئے راز کی حفاظت کرنا، کوئی مشورہ مانگے تو اسے اچھا اور درست مشورہ دینا، اختیارات اور طاقت کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرنا دیانتداری میں شامل ہے۔ یعنی کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کلاس کا مونیٹر بنایا ہے، تو یہ آپ کو پوری کلاس کا اختیار ہے، آپ اس میں ایمانداری سے کام کریں۔ مثلا اب اگر فار ایگزامپل ٹیچر کبھی کہہ دیتی ہیں کہ اگر یہ بچہ شور کرے گا تو مجھے بتائیے گا، اب ایسا نہیں کہہ رہے کہ کسی بچے نے شور نہیں کیا آپ ٹیچر کو اس کی شکایت لگا کے اسے ڈانٹ پڑوا دیں، یہ بھی بددیانتی ہے۔ اس طرح کی اور بھی مثالیں کہ آپ کا اختیار جس چیز میں ہے اس کو صحیح استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔